الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من أتى الله بقلب سليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی ہے جس کا بنیادی طور پر تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ ہے. اللہ مجھے اس دن رسوا نہ فرما دے جس دن لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور جس دن کوئی نفع نہیں دے گا انسان کو، نہ اس کا مال نہ اس کی اولاد. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ جل شانہ کے ہاں حاضر ہوا صحیح سلامت دل کے ساتھ. گویا کہ صحیح سلامت دل انسان کے لیے نفع بخش ہے کل قیامت کے دن. ایسے ہی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح، یقیناً کامیاب ہو چکا، من وہ شخص اخلص اللہ قلبہ للایمان، جس شخص کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا. وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا، اور اللہ نے اس کے دل کو سلامتی والا بنایا، سلیم بنایا، صحیح سلامت بنایا. وَلِسَانَهُ صَادِقًا، اور اللہ جل شانہ نے اس شخص کی زبان کو سچا بنایا. اور جعل اذنہ مستمعہ، اللہ جل شانہ نے اس کے کانوں کو سننے والا بنایا. وعینہ ناظرہ، اس کی آنکھ کو دیکھنے والا بنایا. کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس کے نفس کو وَنَفْسَهُ مطمئنہ، جس کے نفس کو اللہ نے مطمئن بنایا. وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمًا، اس کی طبیعت اور مزاج اور اس کے اخلاق اور کردار اور اللہ جل شانہ نے درست بنایا. اور اس روایت کو لے کر چلتے ہوئے فرماتے ہیں کہ افلح من، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جعل قلبہ واعیا، جس کے دل کو محافظ بنایا گیا، حفاظت کرنے والا بنایا گیا. اس آیت اور روایت کا جو تعلق آپس میں وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے. انسان کی کامیابی کا جو راز ہے
وہ سب سے زیادہ انسان کے دل پر محنت کے ساتھ ہے اور اسی میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، اور یہ روایت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا تو وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو چکے تھے۔ حضور کے مدینہ آمد کے بعد پہلا بچہ یہ پیدا ہو چکے تھے، اور 8 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس روایت کو سن رہے ہیں، اور پھر بلوغت کے بعد کھڑے ہو کے اس روایت کو آگے سنا رہے ہیں اور لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ اور روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو خبردار، ان فی الجسد لمضغہ، کہ انسان کے اس بدن کے اندر گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اگر وہ صحیح سلامت رہا تو پھر پورا بدن ٹھیک ٹھاک رہے گا، اگر اس کے اندر بگاڑ آیا تو پھر پورا بدن بیکار ہو کے چلے گا۔ الا وہی القلب، سنو وہ گوشت کا لوٹا کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے۔ الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ پورے انسانی معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد اگر پیدا ہوتا ہے وہ انسان کے دل کی وجہ سے۔ اگر انسان کا دل ٹھیک چلے گا تو پورا معاشرہ ٹھیک چلے گا، اور دل میں بگاڑ آئے گا تو پورے معاشرے کے اندر بگاڑ آئے گا۔ اور علماء اس کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں، جس طرح ایک درخت ہے اور پورے درخت کا جو جڑ ہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ رہے گا، اس کو کوئی اگر پانی دے گا پھر بھی مفید ہے، اس کے لیے کسی قسم کے کھاد کا انتظام کرے گا پھر بھی ٹھیک رہے گا۔ تو جب تک اس درخت کا جڑ زمین کے ساتھ متعلق رہے گا تو یہی درخت پھل بھی دے گا، پھول بھی دے گا، ٹھنڈا سایہ بھی دے گا، ٹھنڈی ہوائیں۔ لیکن کسی بھی درخت کا جڑ اگر زمین سے کٹ جائے تو پھر اس کے لیے ہوا بیکار، کیونکہ ہوا اس کے پتوں کو الگ کر دیتی ہے، اس کے لیے پانی بیکار، اس کے لیے دھوپ بیکار کہ سکھا دیتی ہے اس کے شاخوں اور ٹہنیوں کو۔ ایسے ہی انسانی معاشرے کے اندر اگر انسان کا دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا تو دل کی درستگی کی وجہ سے پورا معاشرہ وہ صاف ستھرا پاک ماحول بنے گا، اس کے اندر اطمینان والا، چین والا، سکون والا، عزت والا، حیا والا ماحول رہے گا۔ لیکن انسان کا دل اگر اللہ سے کٹ گیا اور اس دل کے اندر بگاڑ اور فساد آ گیا تو پھر پورے معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد آئے گا۔ اس لیے جتنا دنیا کے اندر انسان اس انسانی بدن کے ضروریات کے لیے، چاہے وہ گھر کے اعتبار سے، سواری کے اعتبار سے محنت کرتا رہتا ہے، اور چاہے اس انسان کے ظاہری اعضاء کے حوالے سے محنت کرتا رہتا ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس انسان کے بدن کا جو بنیادی مرکز ہے، سینٹرل پوائنٹ ہے، وہ انسان کا دل ہے، اس پر محنت کر لے۔ اور آج سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہو گئی کہ دنیا کا انسان ساری محنت کو محنت سمجھتا ہے، لیکن دل پر محنت کو محنت نہیں سمجھ رہا، ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں اور انسانوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کے بنیادی طور پر بگاڑ اور فساد کا جو مین پوائنٹ ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر دل یہ صحیح سلامت بن گیا تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کا دل یہ بادشاہ کے مانند ہے، اور رعایا یہ بادشاہ کے تابعدار ہوا کرتے ہیں۔ تو انسان کے بدن کے اندر جو جاسوس ہے، بنیادی طور پر آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے،
جی میں آیا تو دیکھا، جی میں آیا تو سنا، جی میں آیا تو کہا۔ اب جی کا اصلاح ہو، جی ٹھیک ہو، دل ٹھیک ہو، آنکھ صحیح دیکھے، کان صحیح سنے، زبان صحیح بولے، پھر دنیا کا سارا نظام ٹھیک چلے گا اگر دل صحیح چلے گا۔ اگر دل میں بگاڑ اور فساد ظاہر کا سارا نظام بنا دے، آپ جتنے کیمرے لگا دے، آپ جتنے سیکورٹی مقرر کرا دے، آپ جہاں جہاں جتنا بھی پیچھے نظام کو جتنا مضبوط بنائیں گے اتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ آج انسانی معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے بڑھ کر محنت ہر انسان کی اپنی ذات کے حوالے سے اپنے دل پر محنت کرنا اور انسانیت کے دل پر محنت کرنا۔ اس لیے قرآن کے حوالے سے بھی اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس قرآن پاک کے اندر اللہ نے نصیحت رکھی ہے، لیکن کس شخص کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جو دل رکھتا ہو، او القی السمع، یا غور سے سنتا ہے، وہو شہید، اس حال میں کہ حاضر بھی ہے، دماغ بھی حاضر ہے۔ یعنی بیٹا تو سامنے قرآن سن رہا ہے اور دماغ میں اپنا کاروبار اور اپنا گھر اور بیوی بچے اور اپنی ضروریات میں گھما ہوا ہے۔ نہیں۔ اس لیے انسان کا دل یہ بنیادی چیز ہے۔ قرآن نے انسان کے دل کے حوالے سے ایک طرف اگر صحت اور سلامتی کا ذکر کیا ہوا ہے تو دوسری طرف دل کی بیماری کا بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ دل کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے جب اللہ کے غیر کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے غیر کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے غیر کا یقین پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کے غیر سے ہونے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اپنی کامیابی اور ناکامی اللہ کے غیر سے جوڑتا ہے، نفع اور نقصان کو اللہ کے غیر سے جوڑتا ہے۔ تو اس بیماری کا علاج بھی کرنا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دل روح اور نفس دونوں کے کنارے پہ واقع ہے۔ روح کی کوشش یہ ہے کہ یہ دل ملکوتی بن جائے، یہ فرشتوں کی صفت سے متصف ہو جائے اور اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کے اندر ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے، جھک کے چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کے اندر ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کے اندر برداشت اور معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہو جائے، بخشش کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف نفس کی کوشش یہ ہوتی ہے، وہ اس دل کو حیوانی بنانا چاہتی ہے۔ اگر روح کوشش کرتے ہیں اس دل کو نورانی بنانے، تو نفس کوشش کرتے ہیں اس دل کو ظلمانی بنانے کا، اس کو اندھیرے کے اندر ڈالنے کا، ظلم کی وجہ سے سیاہ بنانے کا۔ پھر یہ اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہراتا ہے، پھر یہ دل اللہ کے غیر سے یقین رکھتا ہے، پھر یہ دل معاشرے کے اندر حرص کا شکار ہو کے ناجائز مال پہ قبضہ کرتا ہے، حرام مال کمانے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، چوری کا جذبہ، رشوت کا جذبہ، اور پھر یہ سود کمانے کا اور سود کے حاصل کرنے کا جذبہ، پھر انسان کی جان کو ضائع کرنے کا جذبہ، ناجائز خون بہانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر یہ غلط چیزیں اس کے اندر رکتی رہتی ہیں۔ اس لیے انسان کے دل پر محنت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، انسان کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جس کے دل کو اللہ ایمان کے لیے خالص کر لے۔ اس لیے خالص کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کو کسی چیز کی آمیزش سے بالکل ممتاز رکھا جائے، جدا رکھا جائے، کسی قسم کی آمیزش نہ ہو۔ یہ دل ایمان کا محل ہے، اس میں ایمان چاہیے، اس میں اللہ چاہیے، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف۔ آج بحیثیت ایک انسان کے اور اپنے معاشرے کے اصلاح کے حوالے سے
ہم نے اس نقطے پہ کبھی سوچا نہیں، نہ اس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں۔ بدن بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس فوراً جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جی گاڑی خراب ہو جائے تو فوراً اس کو مصری خانے میں لے جاتے ہیں۔ دل بیمار ہو گیا، اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے صحیح صحبت کی ضرورت ہے۔ وہ مسجد کے اندر، وہ قرآن کے ساتھ، وہ دینی کتابوں کے ساتھ لگاؤ، علماء کے ساتھ بیٹھنا، اللہ کی باتیں سننا، اللہ کا بولنا۔ آج اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اس کے لیے نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر اس کو حد درجے درد محسوس ہو رہا ہے اور وہ چیخیں مار رہا ہے، ہر بندہ اٹھاؤ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اسپتال لے جاؤ، لیکن وہ درد و تکلیف عارضی ہے اور اس کا نقصان اس کی ذات تک ہے۔ لیکن دل کی جو بیماری ہے، دل کا جو بگاڑ اور فساد ہے، اس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ نہیں، پورے معاشرے کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامیاب ہے وہ شخص جعل قلبہ سلیما، کہ جس کے دل کو اللہ نے سلامت رکھا، وہ دنیا کے حرص سے، دنیا کے کینے سے، بغض سے، حسد سے، بخل سے، ظلم سے، وَلِسَانَهُ صَادِقًا، کامیاب ہے وہ شخص جس کی زبان کو اللہ جل شانہ نے سچا بنایا، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنًّا، جس کے نفس کو اللہ نے مطمئن بنایا۔ آج ہم دیکھیں ہمارا نفس مطمئن ہے کہ نہیں ہے؟ صبح شام روحانی طور پر ہم پریشان رہتے ہیں، کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان تو اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہوا ہے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں، لہذا دل بے چین ہے، پریشان ہے۔ وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمًا، اللہ نے جس کے طبیعت اور مزاج کو، جس کے اللہ جل شانہ نے کردار کو درست بنایا، اخلاق کو درست بنایا، اخلاق کی درستگی نصیب فرما دی، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے، صبر کرنے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے، سہنے والا ہے۔ آج یہ چیز ہمارے پاس کس درجے موجود ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے توبہ استغفار کرے اور اس کے لیے متوجہ ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے کانوں کو سننے والا بنایا گیا۔ آج انسان کے کان میں سننے کی استعداد نہیں ہے۔ دنیا کی کتنی باتیں ہم صبح سے لے کر شام تک سنتے رہتے ہیں، لیکن دین کی کتنی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، اللہ کی قدرت کی باتیں کتنی سنتے رہتے ہیں، اور جس کی آنکھ کو اللہ نے دیکھنے والا بنایا، دنیا کی کتنی چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس آنکھ سے روز اللہ کا قرآن کتنا دیکھتے رہتے ہیں، اس آنکھ سے اللہ کی قدرت کو کتنا دیکھتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ جاسوس ہے۔ دیکھیں کان کی مثال حضور پاک سے فرماتے ہیں اس آلے کی ہے جس کے ساتھ ایک نلکی سی ہو اور ایک تنگ برتن کے اندر کوئی چیز ڈال لی جائے تو اس کے اوپر وہ رکھا جائے۔ ایسے ہی حق کی جو بات ہوتی ہے آپ کے دل کے اندر جو جاتی ہے وہ اس کان کے ذریعے آتی ہے۔ جب آپ حق کی باتیں سنتے نہیں ہیں، 24 گھنٹے میں ہم حق کی کتنی باتیں سنتے رہتے ہیں، جو فانی ہے اس کی باتیں کتنی سنتے ہیں، جو باقی ہے اس کی باتیں کتنی سنتے رہتے ہیں، جو فانی ہے اس کو کتنا دیکھتے رہتے ہیں، جو باقی ہے اس کو کتنا دیکھتے رہتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کامیاب ہے وہ شخص قد افلح من جعل قلبہ واعیا، جس کے دل کو محافظ بنایا گیا، اس کا دل محفوظ کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ اس کی رسول کی بات اگر کان پہ گزرے تو وہ دل میں اثر کر جائے اور بیٹھ جائے دل کے اندر۔ آج میرے دل میں دنیا کے کاروبار کی، دنیا کے چرچے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، تذکرے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے دل کے اندر قرآن اور حدیث کے حوالے سے کتنی باتیں محفوظ ہے جی ہمارے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بیان فرمایا وہ دل جس کے اندر قرآن کا کچھ حصہ محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر کے ماننے، کالبیت الخرب، جس طرح خالی گھر، ویران گھر پر دنیا کے اندر ہم دیکھتے رہتے ہیں اس پر جنات کا، دیو کا قبضہ ہوا کرتا ہے، اس طرح جو دل قرآن سے خالی ہوتا ہے اس پر شیطان کا قبضہ ہوا کرتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس دل پر محنت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بنیادی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ صحبت سے بن چکے، حضور کی صحبت میں بیٹھ چکے ہیں۔
اس کے جہاں حضور کے تذکرے ہو رہے ہوں، جہاں اللہ کے تذکرے ہو رہے ہوں، ہم ایسی محافل مجالس کو اپنے اوپر لازم پکڑے، کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ہم ایسے تو گزارے مسجد کے ماحول میں۔ آج تو ماشاءاللہ ہم پر دلیل تام ہو رہی ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، جمعے کے بیانات ہے، اللہ والے بابا بلا رہے ہیں، اللہ والے پھر رہے ہیں معاشرے کے اندر، منت سماجت کروا رہے ہیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔